کسی امت کے بہترین افراد وہ ہوتے ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس کے سامنے وحی کا نزول ہوتا ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کے رخ انور کی زیارت کرتا ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتا ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی جان کے اوپر ہر چیز قربان کر دیتا ہے۔ اس لیے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پیارے نبی کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور جس نے اللہ کے نبی کا دیدار کر لیا ہے، دنیا کا کوئی غوث اور قطب اس کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے۔ ایک اعرابی اونٹ پہ سوار ہو کے آتا ہے، مسجد نبی سامنے آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا دیدار کرتا ہے، اونٹ کے اوپر بیٹھ کے ہی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ کلمہ پڑھا، ایمان اس میں داخل ہو گیا، وہیں سے اس نے سواری کو موڑا، واپسی کی راہ لی۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ایسے جنتی کی زیارت کرنا چاہتے ہو جس نے زندگی میں کوئی نماز نہیں پڑھی، جس نے زندگی میں حج نہیں کیا، جس نے زندگی میں زکوٰۃ ادا نہیں کی، جس نے زندگی میں روزے نہیں رکھے؟ اللہ کے نبی کو کون ہو سکتا ہے؟ نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ زکوٰۃ دے، اور وہ جنتی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو وہ راوی آیا تھا مڑ کے واپس گیا ہے، وہ جنتی واپس آ رہا ہے۔ جنت کا اس کو کس نے واپس بنایا؟ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کیا، اور اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے وہ میدان جہاد میں گیا اور شہید ہو گیا۔ تو وہ انسان جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کرے، اس کے مقام اور مرتبے کو کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ نبی جس نبی نے صحابی کو یہ مقام دیا تھا، اس نبی کے مقام اور مرتبے کو کوئی دوسرا کیسے پہنچ سکتا ہے؟ وہ صحابی جس نے اللہ کے نبی کا دیدار کیا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ صحابی جو افضل البشر بعد الانبیاء ہو، جو جانشین مصطفیٰ ہو، اس کے مقام اور مرتبے کو کوئی دوسرا صحابی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق وہ واحد صحابی ہیں جن کو وہ مقام اور مرتبہ ملا ہے کہ کسی دوسرے صحابی کو نہیں ملا۔ وہ مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، یاد کرو وہ وقت جب اللہ کے نبی اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور ان کی صحابیت قطعی ہے۔ اگر کوئی انسان سیدنا ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اذ یقول لصاحبہ، ان کی صحابیت رب ذکر فرما رہا ہے۔
جس کو یہ مقام ملے کہ جن کی صحابیت کا ذکر رب قرآن میں نازل فرمائے، لا تحزن۔ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات میں ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک خوف اور ایک حزن۔ کتنے لفظ استعمال کرتے ہیں؟ دو، ایک خوف ایک حزن۔ جب دو لفظ کٹھے استعمال کیے جائیں، ذات کے بارے میں ڈر ہوگا۔ جب اپنی ذات کا ڈر ہوگا وہاں پہ لفظ خوف استعمال کیا جائے گا۔ مثال دوں، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے تو اپنے اندر خوف محسوس کرنے لگے۔ قُلْنَا، رب فرماتے ہیں ہم نے کہا، لا تخف، موسیٰ ڈر نہیں، اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، تو یہ کے اوپر غالب آئے گا۔ تو یہاں پر لفظ خوف استعمال کیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ذات کا ڈر تھا، اور کہتے ہیں حزن اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب اپنا نہیں دوسرے کی ذات کے بارے میں ڈر ہو۔ لا تحزن، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر مجھے پتا ہے تجھے اپنا ڈر اور خوف نہیں، تو میرے بارے میں ڈر رہا ہے، تجھے میرے بارے میں خوف ہے کہ قریش مکہ غار کے دانے کے اوپر پہنچ گئے، مجھے دیکھیں گے۔ اے ابو بکر ڈر نہیں، غم نہیں کر، ان اللہ معنا، رب ہمارے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ رب ہوتا ہے پھر ان کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ تو حزن کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کے بارے میں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو کس کا خوف تھا؟ اللہ کے نبی کا، اپنی ذات کا خوف نہیں، اللہ کے نبی کی ذات کا خوف تھا، اس لیے فرمایا لا تحزن۔ سفر ہجرت میں اللہ کے نبی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اچانک حضور نے کیا دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق چلتے چلتے حضور کے آگے چلنے لگے، پھر چلتے چلتے حضور کے دائیں ہو گئے، بائیں ہو گئے، پیچھے چلنے لگے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کیا وجہ ہے؟ تو کبھی میرے آگے چلتا ہے، کبھی پیچھے چلتا ہے، دائیں اور بائیں چلتا ہے۔ اللہ کے نبی جب مجھے ڈر لگتا ہے دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے، میں آپ کے سامنے آ جاتا ہوں تاکہ دشمن پہلے میرے اوپر حملہ کرے۔ جب مجھے خوف آتا ہے پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں پیچھے ہو جاتا ہوں، دائیں اور بائیں ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ جو بھی حملہ کرے پہلے ابو بکر برداشت کرے پھر میرے محبوب کو بہتر لکھا۔ لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا۔ اللہ کے نبی نے پہلے کس کا ذکر کیا؟ اللہ کا، ان اللہ، پہلے اللہ کا ذکر کیا، پھر فرمایا معانا، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ مقام حبیب ہے کہ محبوب جب بھی ذکر کرتا ہے پہلے اللہ کا ذکر پھر اپنا ذکر۔ حضرت کلیم اللہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کر دوں کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کو، اپنے ماننے والوں کو لے کر جا رہے تھے، سمندر کے کنارے پہنچے، فرعون کو پتہ چل گیا، وہ اپنا لشکر جرار لے کر ان کا تعاقب کرنے لگا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے دیکھا آگے سمندر، پیچھے فرعون کا لشکر، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے،
इन्ना माइया रब्बी, फरमाया खौफ और डर तुम्हें किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। इन्ना माइया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले अपना जिक्र किया, फिर अल्लाह का जिक्र किया। जो पहले अपना जिक्र करे फिर अल्लाह का जिक्र करे उसको कलीमुल्लाह कहते हैं। जो पहले अल्लाह का जिक्र करे फिर मुस्तफा का जिक्र करे उसको हबीबुल्लाह कहते हैं। इसीलिए फिर कलीम और हबीब में फर्क भी तो है ना। कलीम को है दूर पे जाए, आप सब मिस्र की याद ताज़ा करो। कलीमुल्लाह वो है दूर जाए, जाके इल्तिजाएं करे, रब्बे आनी अज़्वर इलैक, मौला तेरा मुशाहदा करना चाहता हूँ, तेरा दीदार करना चाहता हूँ, तेरी जन्नत देखना चाहता हूँ। जवाब है लन तरानी, मूसा को मुझे नहीं देख सकता, तेरी आंखों की ताकत ही नहीं है, उनमें ताकत ही नहीं है, तू मेरा मुशाहदा कर सके। मूसा इल्तिजाएं करे, रब कहे तू मुझे नहीं देख सकता, उसको कलीमुल्लाह कहते हैं। हबीबुल्लाह वो होता है जो बिस्तर पे सोया। रब फरमाए जबरील 70,000 फरिश्तों की जमात ले जा, मेरे महबूब को जाकर शब-ए असरा का दूल्हा बना, फिर जाके मेरा पैगाम दे। इन्नल्लाह अश्ताक़ इला लिक़ाइक या रसूलल्लाह, अल्लाह के नबी रब आपका दीदार करना चाहता है। इसको कहते हैं हबीबुल्लाह। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? इन्नल्लाह माना, हमारे साथ अल्लाह है। या अबा बकर मा ज़न्नुका बिइस्नैनि अल्लाहु सालिसुहुमा। अबू बकर तू कहता है कुरैश मक्का देख लेंगे? फरमाया उन दो के बारे में तेरा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है? जिनका तीसरा अल्लाह हो फिर उनको डर और खौफ नहीं होता। सैयदना अबू बकर सिद्दीक वो वाहिद सहाबी हैं जिनकी 4 पुश्तें सहाबी थी। कितनी पुश्तें? 4। कोई एक सहाबी, 2 सहाबी, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक वाहिद सहाबी हैं कि जिनकी 4 पुश्तों में ये सहाबियत पाई जाती थी। नंबर 1 आप खुद, नंबर 2 आपके वालिद अबू कुहाफा, वो भी मुसलमान हुए, सहाबियत का मकाम मिला। फिर आपके साहबजादे हजरत अब्दुल रहमान, वो भी सहाबी। फिर आपके पोते हजरत अबू अतीक मोहम्मद, वो भी सहाबी। इससे बड़ा मकाम क्या हो सकता है कि जिनका बाप भी सहाबी हो, जिनका बेटा भी सहाबी हो, जिनका पोता भी सहाबी हो, और खुद वो सहाबी हो कि जिनकी सहाबियत के ऊपर सहाबा इकराम को नाज हो। अल्लाह के नबी एक दिन तशरीफ फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया कि 360 औसाफ ऐसे हैं कि अगर किसी में एक वसफ पाया गया वो जन्नत में जाएगा। कितने औसाफ? 360। मिसाल के तौर पे सखावत बहुत बड़ा वसफ है, अदलो इंसाफ बहुत बड़ा वसफ है, रहम किसी के ऊपर करना, रहम दिली बहुत बड़ा वसफ है। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? 360 औसाफ ऐसे हैं कि इनमें से जिसके अंदर एक वसफ पाया गया, ये नहीं फरमाया कि ज्यादा वसफ पाए गए। अल्लाह के नबी को अपनी उम्मत का पता था, मेरी उम्मत गुनाहगार, गुनाह भी करेगी, गलतियां भी करेगी, लेकिन कम अज कम अपने अंदर एक वसफ तो पैदा करेगी ना। हुजूर ने फरमाया एक वसफ पाया गया वो जन्नत में जाएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी, क्या कोई ऐसा भी खुश वक्त है, कोई ऐसा भी खुश वक्त है जिसके अंदर ये 360 सारे के सारे वसफ पाए जाते हैं?
اللہ کے نبی مسکرانے لگے. فرمایا ابو بکر ہاں ایک ہے جس کے اندر وہ سارے کے سارے وصف پائے جاتے ہیں. اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر وہ تو ہے جس کے اندر یہ سارے کے سارے وصف پائے جاتے ہیں. ایک وصف پایا جائے جنتی، ایک وصف پایا جائے تو جنتی. ارے کمال جان تو قربان جاؤں جن کے اندر 360 سارے کے سارے وصف پائے جاتے ہیں. پھر ان کی صحابیت کے بارے میں کوئی بات کرے، ان کی صحابیت کے اوپر کوئی اعتراض کرے، گویا کہ وہ اللہ کے حکم کی وہ نافرمانی کر رہا ہے. کیونکہ رب خود کہتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، ارے وہ تو ابو بکر وہ ہیں جن کے اسلام کے اوپر وہ احسانات ہیں کہ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کے احسانات کا بدلہ محمد عربی نے نہ دیا سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے. ابو بکر کے اسلام کے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ جن کا بدلہ کل قیامت کے دن رب دے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ایسا کیا کہ ہر صحابی کا ایک مقام ہے. سیدنا عمر فاروق کا اپنا مقام کیا فرمایا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. نبوت کا دروازہ بند، کوئی نبی نہیں آ سکتا. جو نبوت کا اعلان کرے وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا. اللہ کے نبی نے فرمایا نبوت کا دروازہ رب نے بند کر دیا ہے، اگر میرے بعد نبی ہوتا وہ عمر ہوتا. آئیے دیکھتے ہیں کہ عمر کی شان کیا ہے اور ابو بکر کی شان کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماشاءاللہ آپ سب آتے ہو استاد ہوتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور میرے محبوب آقا کا سر اقدس میری گود میں تھا. چاند چمک رہا تھا. چاند تجھے اپنے حسن و جمال پہ ناز ہوگا، لیکن تجھے پتا نہیں تجھے حسن و جمال اس محبوب کے صدقے سے ملا ہے. فرمایا اللہ کے نبی کا سر مبارک میری گود میں تھا. خوشگوار ماحول میں اللہ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں حل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء، اللہ کے نبی کوئی آپ کا ایسا امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ کوئی ایسا خوش بخت ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے ہمارا عقیدہ بیان کر دیا. ہمارا عقیدہ حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کر دیا. سوال مجھ سے کیا جاتا ہے جس کے بارے میں یقین ہو اس کو اس کا جواب آتا ہے. شاگرد استاد سے اس لیے سوال کرتا ہے، شاگرد کو یقین ہوتا ہے جس کا جواب مجھے نہیں آتا، میرے استاد کو آتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیوں کیا؟ ان کا عقیدہ اور ایمان تھا اللہ کے نبی کو آسمان کے ستاروں کا علم ہے. اگر ان کا یقین اور عقیدہ نہ ہوتا وہ کبھی بھی اللہ کے نبی سے یہ سوال نہ کرتی کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ عقیدہ ہے اللہ کے نبی کو اپنے امتیوں کے اعمال کا علم ہے. آج ہم جو صبح ناشتہ کرتے ہیں رات کو بھول جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اتنے مصروف کہ پتہ نہیں، میں نے پوچھو نا چاند کسی صبح ناشتہ کیا کیا تو وہ سوچنے پڑ جاتے
کیا بتاؤں کہ کیا ناشتہ کیا تھا. قربان جاؤں حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر ان کو ایمان اور یقین ہے، میرا محبوب جانتا ہے امتی کب کہاں کون سی نیکی کرتا ہے، کیونکہ اگر ان کا ایمان اور عقیدہ یہ نہ ہوتا کبھی بھی اللہ کے نبی سے یہ سوال نہ کرتی. اللہ کے نبی نے جب سنا تو یہ نہیں فرمایا عائشہ کیا پوچھ رہی ہو، کیا آسمان کے ستارے کتنے ہیں، کون سا امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے، مجھے اس کا کیا علم ہے. اللہ کے نبی مسکرانے لگے. جب حضرت عائشہ صدیقہ نے مسکراہٹ دیکھی عرض کرتی ہے اللہ کے نبی وہ کون خوش بخت ہے. سوچ رہی تھی اللہ کے نبی میرے ابا جان کا نام لیں گے اور میں خوش ہو جاؤں گی. میرا باپ وہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. قربان جاؤں ایسی بیٹی کے اوپر جو اپنے باپ کی تعریف سن کے خوش ہو جاتی ہے. اپنی اولاد کی تربیت کر کے جاؤ، اپنی بچیوں کی تربیت کر کے جاؤ، اپنی بچیوں کے ساتھ محبت اور سلوک سے پیش ہو کر جاؤ، تاکہ جب کسی مجلس میں باپ کی تعریف ہو وہ بچی فخر سے کہے یہ میرے ابا جان کی تعریف ہو رہی ہے. حضور نے جب یہ دیکھا کہ عائشہ یہ سوچ رہی ہے میں جلدی جلدی بتاؤں، حضور نے فرمایا عائشہ میرا ایک امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے. اللہ کے نبی وہ کون؟ حضور نے فرمایا عمر. عائشہ وہ عمر ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر. حضرت عائشہ صدیقہ نے جب سنا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر، آج ہمارا کمپیوٹر کا دور، آج ہمارا سائنس کا دور، آج ہم نے پوری دنیا کو اپنے ہاتھ کے اندر مسخر کر لیا ہے. ایک موبائل کے ذریعے میں پوری دنیا کی سیر کر سکتا ہوں، میں پوری دنیا کے حالات کا علم حاصل کر سکتا ہوں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا اعلیٰ جہاز نہیں ہوا. پوری کائنات تو دور کی بات ہے، یہ مسجد تاجدار مدینہ کے اوپر جو ستارے ہیں وہ دن کے بتاتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ سوچنے لگی جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں پھر اس کے مقابلے میں تو کوئی نہیں آ سکتا. تھوڑی سی پریشان ہو گئی کہ شاید میرے ابا جان کی نیکیاں کم ہیں. حضور نے جب دیکھا عائشہ پریشان ہو گئی ہے فرمایا عائشہ نے سوال کیا کیا تھا، وہ کون سا امتی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے؟ وہ عمر ہے. رہی تیرے ابا جان کی بات، میری پوری امت کی نیکیاں ایک طرف، تیرے ابا جان کی نیکیاں ایک طرف، پھر بھی تیرے ابا جان کی نیکیوں والا کرنا بھاری ہوگا. سوال کیا تھا آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں؟ وہ عمر ہے. تیرے باپ کی وہ نیکیاں ہیں، پوری میری امت کی نیکیوں کو بھی اکٹھا کر لیا جائے پھر بھی تیرے ابا جان کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتے. وہ جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے سودا کرتے ہیں. آؤ ہم سودا کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، گاڑی کے بدلے میں گاڑی، کوٹھی کے بدلے میں کوٹھی، ایسے ہی ہے نا. لیکن صحابہ اکرام قربان جاؤں نیکیوں کو سودا کرتے تھے. دونوں صاحبین کریمین عظیم شخصیات تشریف فرما ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر مجھ سے ایک سودا کر لو. فرمایا کون سا سودا؟ فرمایا ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، 2 نیکیاں مجھے دے دو. کتنی نیکیاں؟ 2. ایک دن کی، ایک رات کی. سیدنا ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں وہ دن والی نیکی کون اور رات والی نیکی کون؟ فرمایا رات والی وہ جب غار ثور میں محبوب آقا کو اپنی
مشارت کر رہے تھے نا وہ نیکی مجھے دے دو. فرمایا دوسری نیکی، فرمایا دن کے اجالے میں جب یمامہ کے لیے آپ نے قافلہ روانہ کیا تھا، اس قافلے کو روانہ کرنے کی نیکی مجھے دے دو. جنگ یمامہ ہے کیا؟ اللہ کے پیارے نبی کے وصال کے بعد لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا، اور انہی میں سے ایک ہے مسیلمہ کذاب. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی فرصت میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کہ اگر اس چیز کو آج بند نہ کیا گیا ہر کوئی آنے والا نبوت کا دعویٰ کرتا رہے گا، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قافلہ بھیجا تھا، اور اللہ کے آخری نبی کی اس نبوت کا پہرا دیتے ہوئے اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام نے شہادت کا جام نوش کیا تھا. 700 حفاظ کرام تھے، 70 کے قریب 32 صحابہ کرام تھے. سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ ساری کی ساری جتنا بھی نقصان تھا اس کو برداشت کیا، لیکن فرمایا میرے محبوب کی نبوت کے اوپر کوئی داغا ڈالے ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے آج بھی ضرورت ہے عقیدہ ختم نبوت کا ہم تحفظ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا. میں بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں اپنے عقیدے کا علم نہیں ہے. ہمیں ہر چیز کا علم ہے، پٹرول کی قیمت کتنی ہے، دال کی کتنی ہے، آٹے کی کتنی ہے، سلاح کی کتنی ہے، سلاح کی کتنی ہے، لیکن ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں صحیح علم نہیں. میں جس ماحول میں رہتا ہوں وہاں پہ ہر روز ہمیں قادیانیوں کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے. ان کا جرمنی کے اندر گڑھ ہے، اور آپ سن کے حیران ہوں گے ان کا جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے 20 سے 25 ہزار افراد اس میں ہوتے ہیں. سالانہ جلسے میں 20 سے 25 ہزار افراد، اور ان کی سیکورٹی اتنی تیز ہوتی ہے کہ اگر ان کی جماعت کے علاوہ کوئی ایک بندہ بھی جائے اس کو اندر داخل نہیں ہوتا، ان کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن مرد تو مرد، ان کی خواتین اپنے عقیدے میں اتنی پکی ہیں کہ اگر کوئی عام مسلمان ان کے ساتھ بحث شروع کر دے تو اسے جیت نہیں سکتا. اس لیے ہمیں اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور یہ جو علماء کرام ہیں، جو صاحبان بصیرت ہیں، ان کا فرض ہے کہ محبت کے ساتھ ختم نبوت کے عقیدے کی ان کے ساتھ وضاحت کریں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اگر کوئی ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر حملہ کرنا چاہے تو اس کا کیسے جواب دیا جائے گا. تو سیدنا عمر فاروق نے کیا کہا؟ جنگ یمامہ میں جس دن کے اجالے میں آپ نے قافلہ بھیجا تھا وہ نیکی مجھے دے دو. سیدنا عمر فاروق کی کتنی نیکیاں؟ آسمان کے ستاروں کے برابر. اور سیدنا ابو بکر صدیق ان کے اسلام کے اوپر کتنے احسانات. اگر دو نیکیاں دے کے آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں حاصل کر لیتے، ان کی نیکیوں میں
کا ٹیکا ہے، میں آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں لے کر تجھے یہ 2 نیکیاں دے دو، یہ مجھے کبھی بھی گوارا نہیں، کیونکہ جو غار کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کا جو دیدار کیا نا، تو اس نور کی شعائیں جو نکلتی تھی ابو بکر کے اوپر اس طرح پڑی، جب وہ غار سے نکلے پتہ نہیں چلتا تھا آقا کون ہے، غلام کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، کیونکہ روح الضحیٰ کا جو نور تھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے چہرے کے اوپر منعکس ہوتا رہا، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ پہنچے، اس چہرے کے نور کی شعائیں لوگوں کے اندر مغالطہ پیش کر رہی تھی کہ اللہ کے نبی کون ہے، ابو بکر کون ہے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق نے محسوس کیا، اٹھ کے اللہ کے نبی کے اوپر اپنے چادر اڑا دی، پتہ چلے یہ محبوب آقا ہے، میں ان کا غلام ہوں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ۔ آج ہر انسان کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے یا نہیں؟ کسی کی مولا مجھے کوٹیاں مل جائیں، کیونکہ آج کل مادیت کا دور ہے۔ پہلے ہم دعا کرتے تھے یا اللہ مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے، ہے یا نہیں؟ آج کہتے ہیں ہمارے کو کوٹھی دے دے، کار دے دے، پراڈو دے دے، فلان دے دے، فلان دے دے۔ لیکن قربان جاؤں ابو بکر کے اوپر، کہا زندگی کی ایک ہی خواہش، النظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھ ابو بکر کی ہو، چہرہ میرے محبوب کا ہو، میں ہر وقت تکتا رہوں اپنے محبوب کو ہی کرتا، ان آنکھوں سے کسی کو دیکھوں ہی نہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق ہر روز صبح تڑکے اللہ کے پیارے نبی کے گھر کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک دن حضور نے پوچھا ابو بکر تو ہر روز صبح کیوں آتا ہے؟ اللہ کے نبی میں اس لیے آتا ہوں کہ اپنے دن کا آغاز آپ کے رخ انور کی زیارت سے کروں، میں تو ماہیے میں آپ کی طرح ہر رات تڑپتا رہتا ہوں، کب یہ رات کا اندھیرا ختم ہو، کب دن کا اجالا شروع ہو، میں آپ کے در اقدس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، آپ کے رخ بدوحا کی زیارت کروں، اس لیے میری زندگی کی خواہش یہی ہے، النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ آنکھ ابو بکر کی ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو، اور ابو بکر اس آنکھ سے صرف محبوب کو ہی دیکھنا رہے۔ نمبر 2، انفاق مالی علی رسول اللہ، میری زندگی کی دوسری خواہش کیا؟ آقا میرے رب نے مجھے جتنا مال دیا ہے آپ کے قدموں کے اوپر نچھاور ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے جب بھی دعوت دی، نیکی کی دعوت دی، تو جو سب سے پہلے آگے ہوتے تھے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہوتے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے بڑی تاکید سے صحابہ کرام کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچتے ہیں، عمر اس وقت تیری مالی پوزیشن بہت بہتر ہے، آج اس طرح کر کہ اس نیکی کے کام میں ابو بکر سے سبقت لینے کی کوشش کر، کیونکہ میری مالی حالت بہت اچھی ہے، نیت ٹھیک تھی کہ میں اللہ کے نبی میں بارگاہ میں اتنا مال پیش کروں کہ اللہ کے نبی خوش ہو جائے۔ سیدنا عمر فاروق گھر گئے، گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے رکھ دیا اور آدھا مال لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے عمر بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ قال مثلہ،
اللہ کے نبی کی خوشی کی تہانہ رہی کہ آج میرا عمر اپنے گھر کا آدھا مال لے کر لشکر کی تیاری میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ دوسرے صحابہ کرام بھی آئے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت سامان پیش کیا، لیکن سارے صحابہ کرام کی نگاہیں دروازے کے اوپر لگی تھی۔ آج دیکھتے ہیں ابو بکر آتے ہیں، کس شان سے آتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کر گئے، گھر والوں کو حکم دیا سارا مال اکٹھا کرو، گھر کا جتنا مال تھا سارا اکٹھا کیا، سوئی دھاگے تک اس میں رکھا، گٹھڑی باندھی، سر کے اوپر رکھا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑے۔ ابھی چلے ہی تھے، رک گئے۔ ابو بکر، اللہ کے نبی نے بڑی تاکید سے حکم دیا ہے تیاری کا، تیرے گھر میں جو کچھ تھا وہ تو نے اکٹھا کر لیا ہے، لیکن یہ تیرا لباس ہو سکتا ہے یہ بھی میدان جنگ میں کام آ جائے۔ کھڑے ہو گئے، فرمایا ابو بکر تو اس لباس کے ساتھ جائے گا؟ نہیں۔ وہ لباس بھی اتارا، ٹاٹ پہنا، تاکہ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا ہے اس کی تعمیر پوری ہو جائے۔ کوئی ایسا ہے کہ جب نیکی کی دعوت دی جائے کہ جی میں اپنے کپڑے بھی اتار دیتا ہوں؟ کوئی ہے؟ کوئی ایک مثال کہ نہیں جی میں جنت لینا چاہتا ہوں، مجھے جنت کی بڑی ضرورت ہے، میں اپنے کپڑے اتار دوں؟ قربان جو وہ ایک ہی ابو بکر ہے، محبوب کا حکم ہوا تھا، محبوب کے حکم کے اوپر اپنے کپڑے بھی اتار دیے۔ دینے والا کون؟ دینے والا کون؟ یقین نہیں، مالک دیتا ہے، فیکٹری کا مالک، بزنس کا مالک، دکان کا مالک کون دیتا ہے؟ اللہ۔ دینے والا کون؟ یقین پکا کر لو، جس کا یقین پکا ہو جائے میرا رب مجھے دیتا ہے، پھر رب تعالیٰ کو بھی اس کو خاسر و نامراد نہیں چھوڑتا۔ آج ہمارا رب سے یقین اٹھ گیا، آج ایک دنیا دار کے اوپر ہمارا یقین ہے کہ فلاں کوٹھی والا مجھے دے گا، فلاں صاحب مجھے دے گا، فلاں وزیر اور بشیر مجھے دے گا۔ نہیں، دینے والا اللہ۔ اللہ کے اوپر یقین کر لو، جب یقین کر لو گے پھر رب اسی طرح دے گا جس طرح دوسرے لوگوں کو دے رہا ہے۔ وہ رب کیا کہتا ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ دے کے کیا کہتا ہے تم میں سے کوئی جو مجھے قرض حسنا دے؟ وہ قربان جاؤ کوئی ایسا مالک ہے، وہ خالق کائنات، مالک کائنات، راز کے کائنات، دنیا داروں کو دے کر کہتا ہے مجھے قرض حسنا دو۔ مولا قرض حسنا دیں گے تو کیا ہوگا؟ حساب اللہ، قرض حسنا کا کیا مطلب ہے؟ کہ بوقت ضرورت کوئی کسی سے لے تو اسے کہا جاتا ہے کہ جب حالات ٹھیک ہوئے میں تجھے اتنے پیسے واپس دے دوں، ایسے ہی ہے۔ اور آسان کروں، مسجد تاجدار مدینہ، مدرسہ تاجدار مدینہ کی خوبصورتی کا کام ماشاءاللہ جاری تھا، اچانک پیسے کم ہو گئے، ہم قبلہ حافظ صاحب کے پاس گئے کہ حافظ صاحب آپ استاد ہیں، برداشت کرتے ہیں، 5000 ہمیں دو تاکہ ہمارا کام ختم ہو جائے، جب مسجد میں 5000 اکٹھا ہو گیا ہم آپ کو ادا کر دیں گے۔ کبھی ایسے بھی ہوا کہ صاحب نے 500 کو لے لیو 5000 لے لیو 6000، کبھی ایسا ہوا نہیں؟ 5000 دیا ہے تو 5000 ہی واپس کرنا ہے۔ اگر 5000 کی بجائے 6000 دیں گے وہ سود ہوگا، حرام ہو جائے گا۔ مالک کو قرض حسنا لے رہا ہے، کیا کرے گا؟ فرمایا میں قرض حسنا لے رہا ہوں، فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، دو گے مجھے تھوڑا لیکن میں اتنا بڑھا کر دوں گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے گا۔ دنیا کا قرض حسنا جتنا دیا اتنا واپس، فرمایا یہ دنیا دار کا کام ہے، اور میں بھی اگر اتنا دوں پھر میرا
ابو بکر صدیق ٹاٹ پہنے گچھڑی سر پہ رکھے خراما خراما مسجد نبی کی طرف جا رہے ہیں، صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں آج ابو بکر کس شان سے آئے گا۔ جا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گچھڑی نیچے رکھی، اللہ کے نبی نے فرمایا ما ابقیت لاہلک، ابو بکر بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ گیا ہے؟ ابو بکر نے جب سنا عرض کیا ابقیت لہم، میں ان کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہوں؟ اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے علاوہ محبوب آقا جو کچھ بھی تھا آج آپ کے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ میں گھر میں رب کے نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، رب کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑ کے آیا، میرا جو کچھ بھی تھا وہ سارا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اپنا لباس اتار کر میں میدان جنگ کی تیاری کے لیے سامان میں رکھا تھا، جبریل رب نے فرمایا دوڑ کے جا، میرے محبوب کے یار نے جو کرتا جو لباس میری رضا کے لیے وقف کیا ہے، دنیا والوں کو جا کے بتا دے کہ میرے محبوب کے یار کی عظمت اور شان کیا ہے۔ مولا میں نورانی لباس میں جاؤں؟ فرمایا نا، پہلے تو جاتا تھا نورانی لباس میں، آج جا میرے محبوب کے یار کے لباس میں، تاکہ پتا چلے ابو بکر کون ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جبریل امین آ کر پیغام دیتے ہیں اللہ کے محبوب رب تعالیٰ درود و سلام کے بعد حکم ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب اپنے یار سے پوچھو ذرا، کیا کرو؟ اپنے یار سے پوچھو اے ابو بکر تو اس حالت فقر میں کہ ہر چیز تو نے قربان کر دی ہے، صرف ایک ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اس حالت فقر میں تو میرے رب ہونے پہ راضی ہے یا نہیں ہے؟ میں تیرے اوپر راضی ہوں، تو میرے رب ہونے پہ راضی ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے جب پیغام سنایا سیدنا ابو بکر صدیق زاروں قطار رونے لگے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں کون ہوتا ہوں رب سے ناراض ہونے والا؟ مولا میں تیرے اوپر راضی ہو گیا، میں تیرے اوپر راضی ہو گیا۔ منزل لذی شکر اللہ قرض حسنا، ابو بکر نے قرض حسنا دیا، ابو بکر نے قرض حسنا دیا۔ اس سے بڑا قرض حسنا کیا ہوتا ہے کہ اپنا لباس اتار دیا۔ فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر پروردگار نے اس قرض حسنا کا بدلہ دیا۔ بدلہ کیا دیا؟ ابو بکر میں تیرے اوپر راضی ہو گیا۔ جس کے اوپر رب راضی، جس کے اوپر رب کا محبوب راضی، اس کے اوپر کائنات کا ذرہ ذرہ راضی۔ تو یہ مقام کس کو ملا؟ ابو بکر کو ملا کہ رب کہہ رہا ہے ابو بکر میں تیرے اوپر راضی ہوں۔ پھر جس نے ساری زندگی اپنے محبوب آقا کا ساتھ دیا، سفر میں، حضر میں، صبح و شام، اس محبوب آقا نے کرم کیا، فرمایا ابو بکر تو ساری زندگی میرے ساتھ رہا تھا۔ اور پھر ابو بکر وہ کہ جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی اسلام پیش کیا اس نے کوئی نہ کوئی تردد ضرور کیا، مجھ سے سوال ضرور کیا، کسی چیز کا مطالبہ ضرور کیا، کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور مانگا، سوائے ابو بکر کے جب میں نے اسلام پیش کیا اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ وہ ابو بکر جنہوں نے اللہ کے نبی کے اشارے پہ اسلام قبول کر لیا، پھر ساری زندگی حضور کا ساتھ دیا۔ جب آپ کا آخری وقت قریب آیا
تو گھر والوں کو کہا میرا نماز جنازہ پڑھا کر میرا جو وہ کیا کہتے ہیں چارپائی میری ہوگی محبوب آقا کی بارگاہ میں پیش کر دے گا، دروازے پہ لے جانا، پھر آ کر کہنا کہ محبوب آقا آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ اگر کوئی اندر سے جواب آ جائے تو اس پہ عمل کرنا، اور اگر جواب نہ آئے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جنت البقیع دفن ہونے والا کتنا خوش بخت، جنت کا مالک ہے ہی جنت البقیع ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق دنیا سے وصال فرما گئے، نماز جنازہ پڑھا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ جب دروازے کے سامنے چارپائی رکھی گئی، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا وہ پیغام کہ محبوب آقا میرے بارے میں کیا حکم ہے، جب یہ پیغام سنایا گیا وہ دروازہ خود بخود کھل گیا، اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، ابو بکر نے ساری زندگی میرا ساتھ دیا ہے، اب قیامت تک ابو بکر میرے ساتھ ہی آرام کرے گا۔ کرونا وبا سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ہم یورپ والے بھی بڑے متاثر ہوئے ہیں، پاکستان ایک غریب ملک یہ کچھ زیادہ ہی متاثر ہوا ہے، مہنگائی بہت زیادہ، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان کیا ہوا ہے اور کون سی چیز سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے؟ ہم اپنے کاروبار کو صرف دیکھتے ہیں، بزنس کو دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرونا وبا کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان مسلمانوں کا ہوا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں 120 رحمتیں 24 گھنٹے نازل ہوتی رہتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں نمازیں پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 ان کے لیے جو نہ طواف کر رہا ہے نہ نماز پڑھ رہا ہے، ایک نگر میں بیٹھ کے خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے، صرف دیکھ رہا ہے، وہ بھی رحمتیں محروم نہیں۔ لیکن آج ہمارے حکمرانوں نے کہا نہیں، کرونا وبا کی وجہ سے یہ رحمت ختم ہو گئی، اس کو بند کرو۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا رحمت کا باعث ہے۔ حکمرانوں نے کہا نہیں، مسجد نبی بند کر دو۔ پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 5 مارچ 2020 5 مارچ 2020 جس وقت خانہ کعبہ بند ہوا تھا، میں اس وقت خانہ کعبہ میں موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے کہ خانہ کعبہ کو کس طرح بند کیا گیا، مسجد نبی کو کس طرح بند کیا گیا۔ ارے تم دنیا والوں کو تو روک سکتے ہو، لیکن جو 70,000 فرشتے صبح 70,000 فرشتے رات کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، ان کے اوپر پابندی لگاؤ ذرا، ان کو روکو کہ نہیں جا سکتے۔ تم دنیا والوں کو تو روک سکتے ہو، ان فرشتوں کو نہیں روک سکتے۔ تو جو 70,000 فرشتے صبح 70,000 فرشتے رات کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جب وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ابو بکر کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں، وہ عمر فاروق کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے دنیا والے روک سکتے ہیں تو روک لیں، نہ اللہ کے نبی کے اوپر درود و سلام کو روک سکتے ہیں، نہ اللہ کے نبی کے یاروں کو اوپر سلام کر سکتے ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا